السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا پھر سے استقبال کیا جاتا ہے آن لائن ایجوکیشن چینل پر۔ آج ہم اردو بال بھارتی چوتھی جماعت سبق نمبر 23 سچائی کا انعام اس سبق کا مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح کے اور مزید ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے آن لائن ایجوکیشن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں۔ تو آئیے چلیے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا، ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب دربار میں آتے ہیں تو خوشامدی بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کی بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ وہ نہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شعر پڑھتا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا، جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی، خوب اچھے شعر کہے۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا مجھے ہی انعام میں ملے گا۔ ایک خاص دن بادشاہ نے سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور کہا، میری تعریف میں جس نے جو کچھ لکھا ہے سنائے۔ ایک شاعر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے ایک ہیرا انعام میں دیا۔ ہیرا پا کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرے شاعر نے اپنی نظم سنائی۔ درباریوں نے اس کی بھی تعریف کی۔ بادشاہ نے اسے بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ وہ بھی خوش ہو کر سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اسی طرح سارے شاعروں نے اپنی اپنی نظمیں سنائی اور انعام میں ہیرا پا کر باغ ہو گئے۔ فیروز اپنی جگہ بیٹھا رہا، اس نے کچھ نہیں سنایا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر کہا، تم نے کیا لکھا ہے، سناؤ۔ فیروز نے کہا، اگر بادشاہ سلامت میری جان بخش دے تو سناؤ۔ بادشاہ نے فوراً کہا، جاؤ تمہاری جان بخش دی، اب سناؤ۔ فیروز نے کہا، اے بادشاہ، آپ عالم اور عقل مند ہیں، شاعروں کی عزت کرتے ہیں، لیکن گھوڑے اور گدھے کو ایک ہی اسپتال میں باندھتے ہیں۔ اسی طرح اس نے اپنی نظم میں بادشاہ کی بہت سی کمزوریاں گنا دی۔ درباریوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ بس اب فیروز کی خیر نہیں، یہ ضرور مارا جائے گا۔ مگر درباریوں کو اس وقت اور حیرت ہوئی جب نظم سننے کے بعد بادشاہ نے فیروز کو بھی ایک ہیرا انعام میں دیا۔ دربار ختم ہوتے ہی سبھی شاعر ہیرے کی قیمت معلوم کرنے کے لیے خوشی خوشی جوہر کے پاس گئے۔ وہ فیروز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جوہری نے ہیروں کو دیکھ کر بتایا کہ سب کے ہیرے نقلی ہے، صرف فیروز کا ہیرا اصلی ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر سبھی شاعروں کو دربار میں بلایا اور پوچھا، انعام پا کر کون خوش ہے اور کون رنجیدہ؟ شاعروں نے شکایت کی کہ فیروز کے ہیرے کے سوا سارے ہیرے نقلی ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جس نے جھوٹی تعریف کی اسے جھوٹا ہیرا ملا اور جس نے سچی بات کہی اسے سچا ہیرا ملا۔ بادشاہ کا جواب سن کر سارے شاعر شرمندہ ہو گئے۔ تو ہمارا یہاں پر یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں۔